آج ہم پڑھیں گے باغ و بہار کے متعلق۔ چونکہ کل ہم نے پڑھا تھا میر امن کے حیات و خدمات، تو آج پڑھتے ہیں باغ و بہار۔ دیکھیے، شعر پہلے درویش کی وضاحت کیجیے یا یمن کے سوداگر کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ لکھیے۔ جواب: شعر پہلے درویش کی میں یمن کے سوداگر کے حالات زندگی اور دمشق کی شہزادی کی زندگی پر داستان لکھی گئی ہے، اور اس میں ان دونوں کی زندگی پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے درویش نے اپنی زندگی کے حالات کو اس طرح بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں سے سٹوری شروع ہے۔ میں ملک التجار کے خواجہ احمد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور جسے میں نے کبھی یاد نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تب بھی نہیں۔ آخر جب والد کے انتقال کے بعد 40واں وغیرہ ہو گیا تو تمام لوگوں نے اپنی راہ لی، مگر میرے خود غرض دوستوں نے مجھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور عیش و نشاط کے دور کی شروعات ہو گئی، یعنی عیش و عیاشی کی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور شراب و شباب میں زندگی گزرنے لگی، اور دھیرے دھیرے دولت کی فراوانی بھی ختم ہونے لگی۔ جب ساری دولت ختم ہو گئی تو ان خود غرض دوستوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی راہ لی۔ اب اس گھڑی میں جبکہ کسی کا سہارا نہیں تھا تو اس کو وہ بہن یاد آئی جس کو اس نے پوری طرح فراموش کر رکھا تھا۔ جب اس کے یہاں یہ پہنچا تو اس نے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ خندہ پیشانی کہتے ہیں مسرت اور اچھے سے استقبال کیا اور اس کی پوری خاطر تواضع کی۔ آخرکار اسی طرح جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک دن بہن نے کہا کہ اے بھائی، مرد کو اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تو عورتوں کی طرح صرف گھر میں پڑا رہے گا تو لوگ تجھ کو برا بھلا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ میری طبیعت ذرا بھی نہیں ہے کہ تجھ کو اپنی نگاہوں سے دور کروں۔ تھوڑا ویک نظر آ رہا ہوگا، کمزور، چونکہ یہ کاپی ہے تو دیکھیے گا ذرا۔ تجھ کو اپنی نگاہوں سے دور کروں، مگر کیا کروں، زمانہ والوں سے ڈر لگتا ہے جو تیری برائی کرتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ تجارت کر، میں کچھ رقم دیتی ہوں، تو اس سے تجارت کر۔ آخرکار قافلہ دمشق کو جا رہا تھا، یہ درویش اسی میں شامل ہو گیا، اور جب یہ درویش دمشق کو پہنچا تو رات کافی ہو چکی تھی اور دمشق کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اتنے میں یہ دیکھتا ہے کہ قلعہ سے ایک صندوق نیچے آ رہا ہے۔ سوداگر نے سوچا کہ شاید خدا سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، اسی وجہ سے وہ اس کی غیبی مدد کر رہا ہے۔ فوراً صندوق کے پاس گیا اور جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت ہے جو بے ہوشی سے کہہ رہی ہے، اے کمبخت بے وفا، اے ظالم، کیا میری بھلائی اور محبت کا یہی بدلہ تھا جو تو نے دیا؟ ایک زخم اور بھی لگا، میں نے اپنا تیرا انصاف خدا کو سونپا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے ایک مکان کرایہ پر لیا اور عیسیٰ نامی ایک جراح کو لا کر اس عورت کا علاج شروع کرایا۔ خدا کی مہربانی سے وہ عورت 40ویں دن صحت یاب ہو گئی۔ اس تجارت سے اب تک جو بھی منافع ملا تھا وہ پورے کا پورا ختم ہونے لگا۔ یہ فکرمند ہونے لگا۔ اسے فکرمند دیکھ کر اس پری روح نے کہا کہ کسی بات کے لیے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے تو بلا عذر کہو۔ اس نے اپنی غریب الوطنی کا حال بتایا تو اس نے ایک رقعہ لکھ کر ایک پتہ بتایا۔ وہاں جا کر اس نے وہ رقعہ اس آدمی کو دیا تو اس نے فوراً 11 سینیاں اشرفی کی روانہ کر دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پری روح نے کہا کہ تو اچھے کپڑے پہننے کے لیے خرید۔ اس نے اسے یوسف سوداگر کی دکان بتایا۔ اس نے یوسف سوداگر کی دکان میں جا کر خوب اچھے کپڑے خریدے اور اس طرح دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ ایک دن پری روح نے یوسف سوداگر کو دعوت دینے کے لیے کہا اور اس نے دعوت دی۔ 3 دنوں تک شراب و مستی کا دور چلتا رہا۔ یوسف سوداگر کے ساتھ ایک کالی کلوتی بھوتنی سی عورت بھی تھی، اس کی معشوقہ تھی۔ آخر تیسرے دن شراب کے نشے میں درویش، یوسف سوداگر اور وہ کالی بھوتنی
بے ہوش تھے۔ تو یوسف سوداگر اور اس کی سیاہ فوم کے معشوقہ کو پری روح نے قتل کروا دیا، قلم کرا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ گھر ویران اور سنسان پڑا ہوا ہے۔ آخر کار اس کی حالت مجنوں کی سی ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر کے چاروں طرف اس پری روح سے ملنے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ آخر خواجہ سرا کو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور اس پری روح سے میری سفارش کرواتا ہے۔ اس درمیان وہ پری روح بھی جو اس کی احسان مند تھی اس سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کا عقد ہو جاتا ہے، یعنی شادی ہو جاتی ہے۔ جو شخص یمن سے تھا اس کی شادی اس سے ہو جاتی ہے، شہزادی سے۔ اب بیچ میں جو آپ نے سنا یوسف سوداگر، یہ کون ہے آخر؟ دیکھیے تو یوسف سوداگر کون تھا، ٹھیک ہے۔ یوسف سوداگر ابتدا میں شہزادی بصرہ کا خادم تھا۔ ایک بار شہزادی بصرہ سخت علیل ہوئی تو محلی نے ایک سراہی شربت ورق الخیال برف میں بنا کر اس لڑکے کے ہاتھ بھیجا، ٹھیک ہے۔ اس کے پینے سے بے حد فائدہ ہوا۔ اس وقت اس خدمت کے انعام میں خلعت عنایت کی، یعنی جو یہ خدمت کیا انہوں نے یوسف نے، تو اس کے انعام میں خلعت کہتے ہیں پوشاک دیا انہوں نے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ زادی کو اس یوسف سوداگر سے عشق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ محبت، وارفتگی یعنی محبت جب بہت بڑھ گئی تو محلی کو بلوا کر اسے پونجی کے طور پر 1000 اشرفی دی اور چوراہے پر جواہرات کی ایک دکان کرا دی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے محبت جب بڑھ گئی تو شہزادی نے یوسف سوداگر کو کچھ رقم دے کر جواہرات کی دکان کرا دی، ٹھیک ہے۔ یہ دکان کافی چمک اٹھی اور جلد ہی ملک کی سب سے بڑی جواہرات کی دکانوں میں سے ایک شمار ہونے لگی۔ ایک دن جب بصرہ کی شہزادی نے یوسف کو بلاوا بھیجا، وہ بار بار بلانے پر بھی نہیں آیا۔ آخری بار بلانے پر وہ آیا، مگر کافی بھونڈی صورت بنا کر آیا۔ شہزادی کے بارہا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک باغ نہایت سرسبز عمارت اور عالی حوض تالاب اور کنویں پختہ سمیت غلام کی حویلی کے نزدیک نافع شہر میں برائے فروخت ہے۔ یعنی شہزادی سے اس نے کہا کہ ایک شہر کے بیچوں بیچ ایک باغ ہے، کنواں اور یہ سب کے سمیت بک رہا ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی ہے، ٹھیک ہے، جو علم موسیقی میں خوب مہارت رکھتی ہے۔ ایک لونڈی بھی ہے جو علم موسیقی میں خوب مہارت رکھتی ہے، لیکن یہ دونوں باہم فروخت ہوں گے، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ ہی فروخت ہوں گے، آپ سنگل نہیں لے سکتے، ایک ساتھ دونوں فروخت ہوں گے۔ باغ کی قیمت 1 لاکھ اور لونڈی کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے نا۔ شہزادی نے فوراً خواجہ سرا کو حکم دیا کہ کل صبح کو اس باغ اور لونڈی کی قیمت چکا کر باغ کا قبالہ لونڈی کے روپیے سمیت لکھو اور اس شخص کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے، اور مالک کو زر قیمت خزانہ عام سے لا کر یعنی شاہی خزانے سے لا کر دے دو۔ اسی طرح باغ اور کنیز دونوں خرید کر یوسف سوداگر کو دے دیے گئے۔ ایک دن بادشاہ زادی اس کے مکان پر گئی، پورے مکان کی خوبصورتی کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بالا خانہ کہتے ہیں اوپری حصہ یا چھت مان لیجیے آپ، بالا خانہ پر بیٹھ گئی۔ شراب کا دور چلا اور یوسف سوداگر مسلسل پیتا گیا۔ اسی درمیان وہ کنیز بھوتنی سی صورت بنائے آ گئی۔ دونوں شراب پینے لگے۔ شراب پینے سے یوسف سوداگر کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ کنیز کے ساتھ غلط حرکت کرنے لگا۔ بصرہ کی شہزادی سے یہ دیکھا نہیں گیا، وہ خفگی بھرے انداز میں یعنی ناراضگی میں وہاں سے چلی گئی۔ جب یوسف سوداگر کا نشہ حرن ہوا، یعنی اترا نشہ، جب بے ہوشی کے عالم سے وہ ہوش میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، اس لیے اس نے فوراً شہزادی کی خدمت میں جا کر معافی مانگی۔ شہزادی چونکہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی باتوں میں آ کر اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ جب شہزادی اس کے مکان پر دوبارہ گئی تو یوسف سوداگر اسے اپنے دانستہ یعنی جان بوجھ کر مار ہی ڈالا اور ایک صندوق میں بند کر کے قلعے کے باہر پھینک دیا، جہاں سے یہ صندوق درویش نے اٹھایا اور اس کی ہی تیمارداری یعنی دیکھ بھال کی
دیکھ بھال کی وجہ سے شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ درویش نے بعد میں اس شہزادی کے ایما کہتے اشارہ یا اشارے پر یوسف سوداگر سے خرید و فروخت شروع کی اور اس کو مہمان بھی بنایا، جہاں شہزادی کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق یوسف سوداگر اور اس کی کالی بھوتنی سی محبوبہ کا خاتمہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے باغ و بہار داستان۔ اب اسے مختصر میں سمجھ لیں کہ شہزادی بصرہ جو ہے وہ یوسف سوداگر سے محبت کرتی ہے، اور یوسف سوداگر وہ بھوتنی سی شکل کی عورت جو ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ جب شہزادی یوسف سوداگر کو اس عورت کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو یوسف سوداگر سمجھتا ہے کہ اب میری خیر نہیں ہے، لیکن شہزادی اسے کافی محبت کرتی ہے تو وہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ جب شہزادی دوسری دفعہ وہاں جاتی ہے تو وہ جو ہے یوسف سوداگر اسے مار کر صندوق میں ڈال دیتا ہے اور باہر کر دیتا ہے، لیکن وہ مرتی نہیں ہے۔ پھر وہ صندوق یمن کے سوداگر کے پاس پہنچتا ہے، اسے جب وہ نکالتا ہے، صندوق کھولتا ہے تو وہ شہزادی نکلتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تیمارداری۔ پھر 40 دن میں وہ شہزادی صحت یاب ہو جاتی ہے، اور پھر بدلہ لینے کے لیے وہ پلان بناتی ہے اور یوسف سوداگر اور اس کی جو بھوتنی سی شکل اس کی معشوقہ اسے مروا دیتی ہے، اور آخر میں یمن کے جو سوداگر تھا اس سے شہزادے کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح کر لیتے ہیں دونوں۔ یہ اس کی شارٹ اسٹوری، باقی میں نے آپ کو بتا دی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔